جب سمندر غیر محفوظ ہو جائیں تو طاقتور ممالک زمین پر نئے راستے بناتے ہیں۔ ایک صدی پہلے حجاز ریلوے کو خواب حج، تجارت اور مسلم ورلڈ کی کنیکٹیوٹی کے لیے دیکھا گیا تھا۔ آج وہی خواب ایک نئے دور میں واپس آ رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آبنہ ہرمز میں جو بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی ہے، اس نے کیسے عالمی سپلائی چینز کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اس بحران کا اب ایک حتمی زمینی متبادل تیار ہو چکا ہے، اور اس بار مقصد صرف مدینہ المنورہ تک زائرین کو پہنچانا نہیں ہے، اس بار مقصد ہے خلیج کے بازاروں کو یورپ سے جوڑنا، سعودی عرب کو ترکی سے ملانا، شام کو دوبارہ جو ریجنل ٹریڈ میپ ہے اس میں واپس لانا، اور ہرمز اور باب المندب اور سوئز جیسے خطرناک جو سمندری چوک پوائنٹس ہیں ان کا مستقبل متبادل حل تیار کرنا۔ یہ صرف ریلوے نہیں ہے، یہ مسلم ورلڈ کی نئی تجارتی حقیقت ہے۔ آج کا سوال اور اس پروگرام کا اہم سوال یہی ہے، کیا حجاز ریلوے 2.0 واقعی خلیج سے یورپ تک کا ایک نیا زمینی تجارتی راستہ بن سکتی ہے، یا پھر مڈل ایسٹ کے بڑے خوابوں کی طرح نقشوں، معاہدوں اور بیانات تک ہی یہ محدود ہو کر رہ جائے گی؟ السلام علیکم، میں ہوں فرحان اسلم اور آپ برطانیہ سے دیکھ رہے ہیں فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ خلیج فارس اور آبنہ ہرمز میں ہونے والی جو تازرین جھڑپیں ہیں، اس نے کیسے عالمی معیشت کو ایک بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آج اسی ہنگامی صورتحال کا وہ بڑا متبادل سامنے آ رہا ہے جس پر انقرہ اور ریاض بڑی خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ ریاض میں سعودی عرب اور ترکی نے لاجسٹک اور ریلوے کوآپریشن کے دو انتہائی اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی یا روایتی ریلوے کا تعاون نہیں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر اور ترک وزیر عبدالقادر کے مطابق منصوبہ یہ ہے کہ سعودی عرب، اردن، شام اور ترکی کو ایک مربوط ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جائے اور پھر اس روٹ کو سیدھا یورپ تک بڑھا دیا جائے۔ رائٹرز اور جو ریجنل میڈیا ہے اس کی رپورٹس کے مطابق اس عظیم لینڈ کوریڈور کا ہدف اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ایک مکمل، فعال اور قابل عمل ریل لنک جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور سب سے بڑی بریکنگ اپڈیٹ اس میں آج کی یہ ہے کہ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کی جو مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہے وہ اسی سال یعنی کہ 2026 کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ جولائی کا مہینہ ہے، اور ہم مزید آپ سمجھ لیجئے کہ 4-5 مہینے کے اندر یہ رپورٹ مکمل ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ منصوبہ اب صرف بیانات کا حصہ نہیں رہا ہے، بلکہ اس تکنیکی اور معاشی بنیادیں زمین پر رکھی جا رہی ہیں۔ اب اس جو منصوبہ ہے اس کی انجینئرنگ اور زمینی حقیقت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ پوری لائن صفر سے نہیں بننی، مینس کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسکریچ سے بنانی پڑے گی۔ بہت سے حصے اس کے پہلے سے موجود ہیں اور مکمل طور پر فعال ہیں، اور سعودی ریلوے نے حال ہی میں ایک شاندار جو بین الاقوامی لاجسٹک کوریڈور ہے وہ باضابطہ طور پر پہلے ہی لانچ کر دیا ہے، جو سعودی عرب کی 3 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ کنگ عبدالعزیز پورٹ ہے، اس میں کنگ فہد انڈسٹریل پورٹ ہے، اور جبیل کمرشل پورٹ ہے۔ اس کو سیدھا اردن کی سرحد پر جو واقع الحدیثہ پورٹ ہے اس سے ملا دیا گیا ہے۔ یہ روٹ اس کو جوڑتا ہے۔ یہ روٹ تقریباً 1700 کلومیٹر یعنی کہ 1700 کلومیٹر طویل ہے، جو روایتی زمین راستوں کے مقابلے میں جو کارگو کا وقت ہے وہ آدھا کر دیتا ہے۔ اور ایک سنگل ٹرین میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 400 سے زائد کنٹینرز لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی کہ سعودی ریل عرب کا ریل کا نیٹ ورک اردن کی جو سرحد ہے اس تک پہلے ہی 100% تیار کھڑا ہے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی اپنے حصے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ ترک وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق غازی انتیب اور اصلاحیہ کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ ترکی کے مرکزی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جو اصل بوٹل نیک ہے وہ یعنی کہ جو رکاوٹ ہے وہ کہاں ہے، وہ صرف وہ 400 کلومیٹر کا مسنگ یا ڈیمیج لنک ہے جو شام اور اردن کے درمیان ہے۔ یہ 400 کلومیٹر صرف ریلوے ٹریک نہیں ہے، بلکہ یہ مڈل ایسٹ کی جو نئی جیو پولیٹکس ہے اس کا امتحان ہے، کیونکہ یہ گیپ شام سے گزرتا ہے۔ وہ شام جو آپ کو معلوم ہے کہ برسوں سے جنگ اور معاشی تباہی کا شکار رہا ہے، اور اب اسی شام کو خلیج سے یورپ کوریڈور کا مرکزی ٹرانزٹ اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ شام صرف بیٹل فیلڈ نہیں رہ سکتا۔ ترکی نے شام کے حصے میں جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے اس کی بحالی اور بارڈر سے لے کے حلب تک کے ٹریک کو دوبارہ جوڑنے کے لیے $100 ملین کے خصوصی فنڈ کو مختص کر دیا ہے، تاکہ حلب سے دمشق کا روٹ دوبارہ ایک بار اس کو زندہ کیا جا سکے، ریوائیو کیا جا سکے، اور شام تجارتی نقشے کا ایک مرکزی برج بن جائے۔ اب سوال اس میں یہ ابھرتا ہے کہ سعودی عرب ترکی کو اچانک اس زمینی کوریڈور پہ انتہائی سے سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ پچھلے پروگرام میں اس کا جواب پوشیدہ تھا۔
جو چوک پوائنٹس وارفیئر کی ہم نے بات کی تھی گزشتہ آپ سے، اور دنیا کا جو 20% تیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے. جب حالیہ ایران کشیدگی اور امریکی بمباری کے دوران ہرمز کا راستہ شدید متاثر ہوا تو سعودی عرب نے ہنگامی طور پر اپنی جو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے تیل کو ریڈ سی پر واقع جو ینبع پورٹ ہے وہاں تک پہنچانا شروع کر دیا. رائٹرز کے مطابق مارچ میں اس سپلائی کو جو کروڈ آئل کی سپلائی سے 23 بڑھا دیا گیا اور تقریباً ایک ہفتے میں یہ سپلائی 4 ملین بیرل قریب پہنچ گئی. لیکن یہاں پر جیو پالیٹکس کا تضاد دیکھیے کہ ینبع ایئرپورٹ سے نکلنے والے ان ٹینکرز کو یورپ جانے کے لیے بہرحال باب المندب اور سوئز کینال سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں حوثی قیادت یا دیگر معاملات کی وجہ سے سپلائی چینز کسی وقت بھی مفلوج ہو سکتی ہے. یعنی دنیا کی ٹریڈ چند تنگ سمندری راستوں پر منحصر ہو چکی ہے، اور جب سمندر غیر محفوظ ہوں تو ریاستیں متبادل تلاش کرتی ہیں. حجاز ریلوے 2.0 اسی انشورنس ڈپلومیسی کا جواب ہے. یہ پروجیکٹ سمندری راستوں کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کر دے گا، لیکن یہ خلیجی اور سعودی مارکیٹس کو سوئز کینال اور جو بحری چوک پوائنٹس ہیں اس کے متبادل کے طور پر ایک ایسا قابل اعتماد راستہ دے گا جو بحران میں گلوبل سپلائی چین کو ٹوٹنے نہیں دے گا. رائٹرز اور دیگر جو علاقائی رپورٹس میں نے دیکھی ان کے مطابق یہ ریلوے لائن صرف کارگو کنٹینرز کے لیے نہیں بنے گی، بلکہ اپنی پہلی فیز میں یہ لائن گڈس، کروڈ آئل، نیچرل گیس، مسافروں اور سالانہ جو حج موومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جائے گا. اور یہی جو معاشی ڈائیورجن ہے اس کے اندر اسے عام ریلوے لائن سے ایک گیم چینجر اسٹریٹجک کوریڈور بنا دیتی ہے. اب ذرا اس پروجیکٹ کی جو فائنینشیل پاور ہے اور جو معاشی دھماکہ میں سے کہوں گا اس کی جانب ایک نظر ڈالتے ہیں. سعودی عرب کے باضابطہ جو انویسٹمنٹ پلیٹ فارم ہے انویسٹ سعودی، اس کے مطابق اس کوریڈور سے جو منسلک لاجسٹک اور ٹورزم انفراسٹرکچر ہے اس کی تجارتی افادہ اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ سرمایہ کاروں کو 25% سے زیادہ کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن فراہم کر رہا ہے. 25% سالانہ، جو نارملی کسی پروجیکٹ میں آپ کو شاید ہی ملتا ہو. اور یہ پورا پروجیکٹ صرف 7 سال کے اندر اپنی کل جو لاگت اس پہ لگ رہی ہے وہ واپس حاصل کر لے گا. یعنی کہ 7 سال کے بعد آپ یہ پروفیٹیبل ہو جائے گا. ان دیٹ ٹرم کی جو بھی پیسہ ملے گا آپ کو وہ سارا پروفٹ ہے آپ کا. 7 سال میں آپ لاگت اپنی گریجولی نکال لیں گے. اور اس کا سب سے خوبصورت سمبولک اور ثقافتی پہلو جو ہے مدینہ منورہ کا ایک نیا لینڈ مارک ہے. سعودی عرب نے جو نجی سرمایہ کی مدد سے مدینہ منورہ میں 33,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک جائنٹ فیرس ویل پروجیکٹ جو وہ لانچ کیا ہے جسے حجاز آئی کا نام دیا گیا ہے، جس کی مالیت $135 ملین یا 511 ملین سعودی ریال ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد مدینہ منورہ میں آنے والے عازمین حج اور زائرین کے جو تجربہ ہے قیام کا ایکسپیرینس ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہے اور ان کے قیام کی مدت کو بڑھانا ہے. ظاہر اور بھی صرف حج اور عمرے کے بعد لوگ واپس چلے جاتے ہیں، سو اگر مزید کوئی ایکٹیویٹی ان کو اس ریجن میں ملتی ہے ثقافتی طور پر تو سعودی عرب کے لیے بہتر ہے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر بہت تیزی ختم ہو رہے ہیں اور بہت جلد سعودی عرب کے پاس تیل نہیں ہوگا. سو وہ کوششیں کر رہا ہے کہ ایسے متبادل ذرائع پیدا کیے جائیں جسے سعودی اکانومی کو سہارا دیا جا سکے، کیونکہ اس وقت مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اکانومی کا انحصار تیل کی آمدنی پر ہے. سو یہ خطے میں جو سارے پروجیکٹس کلچرل کمیونیکیشن ہے یہ اس کو مضبوط کرے گا. یعنی کہ روٹ گلف سے لے کر استنبول اور بلقان تک کے زائرین کے سفر کے لیے نہ صرف ایک منظم اور کم مہنگا روٹ ہوگا، یعنی کہ جہاز کی نسبت اگر ٹرین سے آتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں زائرین تو یہ ٹرین کا سفر انہیں نسبتاً سستا پڑے گا، بلکہ یہ کوریڈور ہے جدید اکنامک اور کلچرل ہب میں بھی اس ساری ایریا کو تبدیل کر دے گا جہاں جہاں یہ ظاہر کی ٹرین پر کی پٹری جہاں جہاں سے گزرتی ہے. اب آتے ہیں اسٹوری کے سب سے اہم جیو پولیٹیکل اینگل کی جانب. یہ کوریڈور کسی خلا میں نہیں آ رہا ہے، اس کے سامنے ایک اور بڑا منصوبہ ہے، یعنی کہ اس سے متبادل منصوبہ وہ آئی میک کا ہے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. اس نقشے کو بھی آئیے دیکھتے ہیں ذرا. آئی میک کا جو ویژن ہے وہ بھارت کو UAE، سعودی عرب، اردن اور اسرائیل کی حیفا جو پورٹ ہے اس کے ذریعے یورپ سے جوڑنا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسری جانب ایک متبادل ہے جس میں یہودی اور انڈیا کی اتھارٹیز زیادہ ایکٹیو ہیں اس منصوبے کے لیے. آئی میک اس کا نام ہے. اور اس میپ میں ایک بہت اہم جو پولیٹیکل ڈیزائن ہے ظاہر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کوریڈور کے مرکزی روٹ ڈیزائن میں ترکی، قطر، عمان، عراق اور ایران شامل نہیں تھے. جو آئی میک بنایا گیا ہے ان کو مکمل اس سے نکال دیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ صدر جو اردوان ہیں ترکی کے، انہوں نے سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کے بغیر کوئی کوریڈور نہیں بن سکتا ہے اس ریجن کے اندر.
اب حجاز ریلوے 2.0 میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کا پریکٹیکل جواب بن کر آ رہا ہے۔ آئی میک ایک انڈیا گلف یورپ کوریڈور ہے جس میں اسرائیل ایک اہم نوڈ بن سکتا ہے، اس کا ایک اہم پلر بن سکتا ہے۔ حجاز 2.0 اس کے مقابلے میں ترکی جو سینٹرڈ ہے وہ ریجنل لینڈ کوریڈور ہے جو اسرائیل کو بائی پاس کر کے شام اور اردن کو دوبارہ جو اس روٹ میپ میں واپس لا رہا ہے۔ سعودی عرب کی اسٹریٹجی یہاں پر مجھے بالکل واضح دکھائی دیتی ہے کہ ملٹیپل روٹس ہوں، وہ پہلے اس میں آئی میک میں بھی شامل ہے، یہاں پر بھی ملٹیپل روٹس، ملٹیپل آپشنز اور میکسیمم لیوریج حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سمبلزم اس میں صاف ہے کہ یہ روٹ اسرائیل کو بائی پاس کر کے ترکی اور شام کو مرکز میں واپس لاتا ہے۔ اس کہانی کا ایک اور اہم پہلو واشنگٹن کا بدلتا ہوا رویہ ہے۔ امریکی پالیسی حلقوں میں شام اور عراق کے تباہ شدہ ٹرانسپورٹ اور انرجی نیٹ ورکس کی بحالی پر دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ ٹام بیرک جو کہ ترکی میں امریکی سفیر اور شام کے لیے اسپیشل انوائے بھی ہیں، اس وسیع علاقے جو سفارتی پکچر ہے اس کا حصہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حجاز ریلوے 2.0 پر بھی واشنگٹن کا جو کردار ابھی براہ راست کنفرمڈ نہیں ہوا ہے۔ کوئی ماسٹر پلان کی انوالومنٹ یا انویسٹمنٹ کی انوالومنٹ بظاہر فی الحال ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں دکھائی نہیں دی ہے، بلکہ ایک ابھرتا ہوا اسٹریٹجک اینگل ہے۔ واشنگٹن اس وقت عالمی انرجی مارکیٹ کا اپنے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل جو ذرائع ہیں یا متبادل راستے ہیں ان پر غور کر رہا ہے۔ شام میں جتنا زیادہ خلیج کا سرمایہ اور ترکی کا معاشی رول بڑھے گا، اتنا ہی دمشق کا روس اور ایران پر جو یک طرفہ انحصار ہے وہ کم ہوگا، اور جیو پالیٹکس میں جب آپ کے پاس متبادل آ جاتا ہے تو خطے کا پورا اثر و رسوخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو بھی یعنی کہ کنٹریز وہاں پر افیکٹو ہیں یا جن کا اثر و رسوخ ہے وہ سچویشن ظاہر کہ بدل جائے گی۔ ایران کے اور اس روس کے متبادل جب ان میں ظاہر کہ مل جائے گا شام کو، تو اس کی سچویشن بھی آپ اندرونی طور پر بھی تبدیل دیکھیں گے۔ اب اس کوریڈور کا حتمی اسکور کارڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں جیتنے والے ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب ہے اور ترکی شامل ہے، جو اس لینڈ ٹریڈ کے سب سے بڑے گیٹ کیپرز بن جائیں گے، اور ترکی ایشیا اور یورپ کا حتمی لاجسٹک ہب بن جائے گا۔ ترکی کا اس میں یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد شام اور اردن ہے دوسرے نمبر پر، میں سمجھتا ہوں، جنہیں ٹرانزٹ فیس اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور روزگار اور سیاسی اہمیت مل سکتی ہے، ان کی بڑی ضرورت ہے۔ خصوصاً شام کو اس وقت تباہی کے بعد ایک طویل عرصے کی اب ضرورت ہے کہ اس کو اس طرح کے انفراسٹرکچر ملیں۔ دباؤ میں آنے والے فریق اس پروجیکٹ کے بعد اسرائیل اور آئی میک روٹ میں جو بھی شامل لوگ ہیں، شامل ممالک ہیں، جیسے کہ انڈیا ہے اور اسرائیل، دو بڑے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اسرائیل کا وہ خواب کہ وہ حیفا پورٹ کو سے پورے مشرق وسطیٰ کا تجارتی مرکز بنے گا اور فائدہ اٹھائے گا، وہ اس حجاز 2.0 کے بعد یہ خواب یا یہ رول چیلنج ہو جائے گا۔ سوئز کینال اور مصر بھی اس کے بعد دباؤ میں آئیں گے، کیونکہ سوئز کینال پہلے ہی ریڈ سی جو کہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے دباؤ میں آ چکی ہے۔ اگر لینڈ کوریڈور مضبوط ہو جاتے ہیں تو مصر کی ٹرانزٹ مونوپلی جو ہے وہ مزید چیلنج ہو سکتی ہے۔ تو مصر اس میں آخر میں ایران ہے اس سارے سینیریو کے اندر، کیونکہ گلف ٹریڈ میں اگر اپنے ہرمز کے متبادل بنا لیے جاتے ہیں تو تہران کا جو چوک پوائنٹ لیوریج ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے اسرائیل اور امریکہ کے جنگ میں، وہ اس کا لیوریج اس کا کم ہو جائے گا۔ اب پاکستان اور جنوبی ایشیا کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نیا جو حجاز 2.0 ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سٹوری ہمارے لیے ایک بڑا سبق رکھتی ہے۔ ہم سالوں سے سی پیک، گوادر اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے نعرے سن رہے ہیں، لیکن حجاز ریلوے 2.0 ہمیں ایک سیدھا سادہ تلخ سبق دیتے ہیں کہ جغرافیہ خود طاقت نہیں ہوتا، جغرافیہ کو طاقت بنانا پڑتا ہے۔ یہ جملہ میں پہلے بھی کئی اپنے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، اور اس کی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب سی پیک شروع ہوا تھا تو پاکستان میں بہت ڈراسٹک تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اس میں حکومتی نااہلی ہے، پروجیکٹس میں ان کو ڈیولپمنٹ میں کوئی ایشو ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ہم اس سے وہ فائدہ اٹھا پائے ہیں جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ترکی اپنی جغرافی پوزیشن کو کوریڈور پاور میں بدل رہا ہے، سعودی عرب اپنی انرجی ویلتھ اور 1700 کلومیٹر کے پورٹ لنکس کو لاجسٹک اسٹریٹجی بنا رہا ہے، اردن اپنی سروائیول جو جغرافی ہے اس کو ٹرانزٹ اہمیت دے رہا ہے، شام اپنی تعمیر نو کو ریجنل کنیکٹیوٹی سے جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، سی پیک اور گوادر ہے، چین کا ساتھ ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا پاکستان اپنی لوکیشن کو ایک ریلائبل اور بزنس فرینڈلی کوریڈور میں بدل سکتا ہے؟ کیا ہماری جو خارجہ پالیسی اور معیشت ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چل سکتے ہیں؟ کوریڈور پولیٹیکل نعروں سے نہیں چلتی، مضبوط سسٹم سے چلتی ہے، اسٹیبلٹی اور ایگزیکیوشن سے چلتی ہے۔ اس حوالے سے میری 4 پیشن گوئیاں جو نارملی میں اپنے پروگرام کے آخر میں ضرور کرتا ہوں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کوئی نجومی نہیں ہوں، غیب کا علم صرف رب کریم کو ہے، لیکن میں اپنے 30 سالہ طویل صحافتی تجربے کے بعد
جو سینیریو بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں. پہلی میری پیشن کو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اب کاغذوں تک نہیں رہے گا. سعودی وزیر کے مطابق 2026 کے آخر تک اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی. تاہم شام کا جو 400 کلومیٹر کا گیپ ہے، جو شام کی ایک پٹری کا ایریا ہے وہ، اور اس کی سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، اس کی فائنل ٹائم لائن کا اصل امتحان یہ ہوگا، کیونکہ باقی تقریباً ٹریک سب جگہ مکمل ہے. شام کا جو ظاہر کہ وہاں ٹریک پہلے نہیں بن پایا تھا خانہ جنگی کے سبب. 400 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو شاید ڈیمیج ہو، بیچ میں کچھ موجود ہو، کچھ جگہ بالکل نیا بنانا پڑے، وہ پتہ چلا. اور اس میں پھر سیکیورٹی بھی چاہیے کہ اس ریجن سے جب ٹرین گزرے گی تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی حملہ کر کے اس کو خراب لوٹتا رہے یا تباہ کرتا رہے اس ٹریک کو. وہ پھر اس کی جو ایک افادیت ہے وہ ویسی نہیں رہے گی. سو یہ اس کا ایک اصل امتحان ہے. دوسری پیشن کو یہ ہے کہ سعودی عرب آئی میک کو بھی مکمل طور پر نہیں چھوڑے گا. وہ سب پتے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا ہے اور وہ ترکی سے جڑے ہوئے اس حجاز روٹ کو بھی آگے بڑھائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سفارتی گنجائش رکھی جا سکے. تیسری بات جو ہمیں تیسری پیشن کو اس حوالے سے یہ ہے کہ ترکی اس ریلوے کو صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں اپنی جیو پولیٹیکل سینٹرلٹی، جو مرکزیت ہے، اور عثمانی تاریخ کے جو سمارٹ ریوائول کے طور پر استعمال کرے گا. اور چوتھی پیشن گوئی اس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کا حجاز آئی اور اس کا 25% زائد کا کمرشل جو ریٹرن جو انہوں نے کہا ہے، یہ ثابت کرے گا کہ مشرق وسطیٰ اب نجی سرمائے کے ذریعے اپنی مذہبی سیاست کو کے پورے ماڈل کو تبدیل کر رہا ہے. سو ناظرین، حجاز ریلوے 2.0 ماضی کی کوئی رومانوی یاد نہیں ہے، یہ مستقبل کی ایک سخت اسٹریٹجک ضرورت ہے. جب سمندری راہ سے چوک پوائنٹس جن کے دباؤ میں ہوں تو ریاستیں نئی جغرافی حقیقتیں تخلیق کرتی ہیں، اور اب لگتا ہے کہ چاروں ممالک مل کر مسلم دنیا کو صرف ایک راستہ نہیں بلکہ روٹ میکر بنانے جا رہے ہیں. اور آپ سے آج کا میرا سوال یہی ہے کہ کیا حجاز ریلوے 2.0 واقعی مسلم ورلڈ کا نیا ٹریڈ برج بن پائے گا یا جیو پولیٹکس اسے بھی پٹی سے ادھار دے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں، ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے افریقہ کو اس نئے گیٹ وے کی جہاں چین اور روس مل کر امریکہ کے پرانے فوجی اڈوں کو معاشی زونز میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ. میں فرحان اسلم ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں، گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhaneslam.com پہ تشریف لے جائیے. پروگرام پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقربا کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ان سے بھی درخواست کیجیے گا کہ وہ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.